اس کے علاوہ میں ایک دفعہ گیا، میرے ساتھ کے پی کے کچھ چیئرمینز تھے، اس دن بھی ملنے نہیں دیا گیا اور آج دوبارہ نہیں ملنے دیا گیا. تو میں ایسے کوئی شک و شبہات کا اظہار تو نہیں کر سکتا، لیکن وہی جن کا میں نے ذکر کیا آج پریس کانفرنس میں، وہی الاؤ نہیں کر رہے. بھائی ٹھیک ہے. لوگ آپ اس کو کہیں نقاب پوش کہیں، نامعلوم کہیں یا معلوم کہیں، جو کہیں آج معلوم ہے نامعلوم تو ابھی کوئی نہیں رہا، پوری قوم ٹھیک کو ہے. پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور ان نامعلوموں کا. تو شاید وہی انوالو، کیونکہ وہاں پہ وہ کھڑے تھے، مانیٹر کر رہے تھے. اچھا، ہاں وہی آپ کو اندر نہیں جانے دیتے. تو بس ان کی خواہش ہوگی نا کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنی عدالت سے توقع ہے کہ مجھے انصاف دیں گے. اس نے اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری قوم مجھے انصاف دے گی. تو قوم سے توقع ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو انصاف دلانے میں مدد کرے گی. دیکھیں، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی اچار ڈالنا تھا یا ان کے ساتھ کوئی ہم نے جھپیاں ڈالنی تھی. مذاکرات تو ہوئی ان چیزوں کی رہی تھی، وہ عمران خان صاحب کی ہی. دیکھیں، جماعت عمران خان کیا ہے، نشان عمران خان کا ہے، پہچان عمران خان کا ہے، ووٹر عمران خان کا ہے، شہرت عمران خان کی ہے، پارٹی عمران خان کی ہے. اور پھر ایٹ دی اینڈ جس کہنے کے اوپر اگر فار ایگزامپل خان نے کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے اختیار دیا کہ آپ آگے جا کے بات کریں، اور ادھر سے کہہ رہے کہ جی وہی بندہ جس نے کمیٹی نوٹیفائی کی ہے مذاکرات کے لیے وہی رکاوٹ ہے. جی دیکھیں، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے ہمیں انارو دے دیں. ابھی میں ان آفرز کے اوپر آپ کے ساتھ پھر کوئی پروگرام کروں گا، مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں پبلک کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمارے جو مین مقصد ہے اس کو نقصان پہنچ جائے. دیکھیں، عمران خان صاحب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں اور خاموش بیٹھ جائیں، اور اس چیز کی وہ گارنٹی چاہتے ہیں. اور ایسا ہونے والا نہیں. دیکھیں، عمران خان اس نے زندگی کے 28-29 سال جدوجہد اس لیے کی کہ وہ آ کے بنی گالا میں جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے خاموشی سے. جی دیکھیں، مینڈیٹ تو انہوں نے ہمارا چرا لیا ہے، بالکل چرا لیا ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور وہ تحریک چلاتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے روکنا خان نہیں مانے گا. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد ہٹک ایم این اے. آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے لیکن ملنے نہیں دیا گیا. اس سے پہلے 2 روز قبل انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ آخر کیا وجہ ہے انہیں نہیں ملنے دیا جاتا، کیا یہ جا کے 26 نومبر کی حقیقت بتائیں گے یا پارٹی کی حقیقت بتائیں گے؟ جی شاہد صاحب، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کتنی دفعہ گئے ہیں آپ اڈیالہ جیل؟ کتنواں چکر ہے آپ کا اور یہ پھر نہیں ملنے دیا گیا؟ چوتھی دفعہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اڈیالہ. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ گیا، تب بھی نہیں مطلب ملاقات کرنے دی گئی. اور آج میں گیا، میرے ساتھ 5 بندے اور تھے، اور آج کی جو ملاقات تھی وہ خان صاحب نے مطلب یہ روٹا ڈے کے اوپر تھی. خان صاحب نے 6 نام دیے تھے کہ مجھے ان 6 لوگوں سے ملنا ہے، تو اس میں میرا نام بھی شامل تھا. انہوں نے وکیلوں کو بتایا تھا کہ شاید خٹک کو بلایا، میں نے ملنا ہے ان کے ساتھ. میری بھی خواہش تھی بہت ٹائم سے کہ میں اپنے لیڈر کو دیکھوں، ملوں. اور تقریباً 1 سال تو ہمیں الیکٹ ہوئے ہو گئے کہ میں ایم این اے بنا ہوں. تو تقریباً میرے خیال میں خان صاحب کو دیکھے 11-12 مئی کو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لاسٹ، جب زمان پارک میں تھے. 9 مئی کے بعد 12 مئی کو. ہاں 12 یا 13 مئی کو ایک دن. اس کے بعد اپنے لیڈر کو نہیں دیکھا. دیکھے، کارکن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھے، ان سے ملاقات کرے، ان کا حال احوال لے، اور اگر ان کے کوئی احکامات ہو یا ان کی کوئی ڈائریکشنز ہو وہ بھی. اور اس کے علاوہ 24 سے لے کے 26 تک جو ہوا اس حوالے سے بھی میں نے بات ضرور کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی مارچ ہوا اور اس سے پہلے پروٹیسٹ ہوا، تو ہماری جو احتجاجی تحریک تھی، تو اس حوالے سے میں نے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو ضرور بریف کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں نے ہم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا خود احتسابی کا، مطلب جو لوگ پرفارم کریں گے اس کو ان لوگوں کو پارٹی آگے لے کے آئے گی، ان کو موقع ملے گا. مجھے خود کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے عہدے کا کوئی شوق ہے، نہ مجھے کوئی ان چیزوں کا شوق ہے. میں کام کرنے والا ہوں، میں ورکر ہوں، مجھے میرے ساتھ عہدہ ہو نہ ہو میرے لیے میٹر نہیں کرتا. میں اپنے اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اپنی بھرپور کوشش جاری رکھوں گا. لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جن کو موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جب جاتے ہیں اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے، آپ نے کہا اس سے پہلے بھی آپ 3 دفعہ گئے ہیں، آج بھی آپ کتنی دیر انتظار کیا؟ آج 2 بجے کا ٹائم تھا تو تقریباً میں 1:30 بجے وہی پہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے ملنا تھا، تو میں تھوڑا جلدی چلا گیا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روڈ بھی خراب ہے، راستہ بھی بند ہوتا ہے اکثر. تو 1:30 بجے سے لے کے تقریباً میں 6 بجے تک کم و بیش 5:30-6 تک ادھر ہی تھا. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے تھے، کیوں نہیں ملاقات کرنے جو وہاں پہ جو گیٹ پہ کھڑا تھا پولیس والا، تو اس کو ہم کہتے کہ سپرڈنٹ کو کال کرو، تو وہاں سے ایک جواب آتا ہے کہ بتاتا ہوں. اچھا پھر جی کال کریں، بتاتا ہوں، کال کرے جی بتاتا ہوں. تو آخر میں نے کیا کر نہیں ملوانا، تو ان کو بولے کہ ہمیں بول دیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کو نہیں ملوانا. اور ہم بھی ادھر کھڑے تھے کیونکہ ان کو بہانہ نہ ملے کہ ایسا نہ ہو کہ
اندر خان کو بول دے کہ وہ تو چلے گئے, ہم ان کو لے کے آ رہے تھے. تو چونکہ 4 بجے تک جیل میں نارمل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اسپیشل تو صبح 8 بجے بھی اٹھا دیا جاتا ہے خان کو, وہ تو الگ ہے. لیکن ہم تقریباً 5:30-6 بجے تک ادھر موجود رہے. ابھی آیا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے. اچھا, نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, کیوں نہیں آپ کو ملنے دیا جاتا؟ جہاں تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جاتے ہیں, کوئی بندہ ان کو نہیں روکتا, وہ جا کے مل لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ چوتھی دفعہ گئے ہیں, چوتھی دفعہ بھی ملنے نہیں دیا گیا, اور 1 سال ہو گیا آپ کو ایم این اس اے سے بنے پہلے ہوئے. عمر بھائی اور میں اور شبلی فراز اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں باقی کون سے دن تو آپ بھی موجود تھے وہاں پہ, تو آپ کے ساتھ سہیل بھی تھا, سہیل افریدی. تو اس دن بھی ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ میں ایک دفعہ گیا, میرے ساتھ کے پی کے کچھ چیئرمینز تھے, اس دن بھی ملنے نہیں دیا گیا, اور آج دوبارہ نہیں ملنے دیا گیا. تو میں ایسے کوئی شکوک و شبہات کا اظہار تو نہیں کر سکتا, لیکن وہی جن کا میں نے ذکر کیا آج پریس کانفرنس میں, وہی الاؤ نہیں کر رہے بھائی لوگ. آپ اس کو کہیں نقاب پوش کہیں, نامعلوم کہیں, یا معلوم کہیں, جو کہیں. آج معلوم ہے, نامعلوم تو ابھی کوئی نہیں رہا, پوری قوم کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اور ان نامعلوموں کا تو شاید وہی انوالو, کیونکہ وہاں پہ وہ کھڑے تھے, مانیٹر کر رہے تھے. اچھا, ہاں, وہی آپ کو اندر نہیں جانے دیتے. تو بس ان کی یہ خواہش ہوگی نا, کس کی یہ خواہش ہو سکتی ہے؟ اچھا ہم اپنے لیڈر سے مل لیں تو کیا ہوگا اس سے؟ نہیں تو وجہ کیا ہے, جہاں باقی جاتے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو ابھی یہ تو مجھے نہیں پتا. اچھا, میں دیکھیے, میں یہ شکوک و شبہات آپ کو پتہ ہے کبھی کسی کے اوپر نہیں اظہار کرتا ہوں ان چیزوں کا, کہ مطلب کوئی اندر جائے گا وہ خان کی آدھی چیزیں باہر لے کے آئے گا اور میں پوری لے آؤں گا, تو یہ میں نے یہ بلیو نہیں ہے. مطلب جو بھی خان سے ملتا ہے تو وہ جو خان کے احکامات ڈائریکشن نہیں ہوتے تو ہیں. آپ نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ آپ نے 26 نومبر کے حوالے سے حقائق بتانے ہیں. ہاں, حقائق میں بتاؤں گا خان کو. ایسے کون سے حقائق ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اندر جا کے بتائیں گے جو ابھی تک نہیں بتائے گے؟ جی دیکھیں, میں زیادہ چیزیں تو پبلک نہیں کرنا چاہتا ہوں, میرے اور میرے لیڈر کے درمیان کی گفتگو ہوگی. اور دیکھیں, میں نیگیٹو چیزیں تو میری پالیٹکس ہے ہی نہیں کہ میں نیگیٹو بولوں گا, اور پھر میں جا کے خان جیل میں ہوگا اور میں شکایتیں کروں گا, شکوے کروں گا, کبھی نہیں کروں گا. بس ایک اعتماد بھی دیں گے اپنے لیڈر کو کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, جیل میں آپ کے لیے جو حالات ہے وہ مشکل بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پچھلے تقریباً 2 سال ہونے کے قریب ہے کہ آپ بڑی دلیری کے ساتھ جیل میں ہیں, اور میں آ کے آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے شکایتیں کروں نہیں, میں وہی چیزیں ڈسکس کروں گا جس سے ہمارے تحریک کو فائدہ ملے گا. اور وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں, مطلب اگر 80-90% ہماری اچھی چیزیں ہیں, تو جہاں پہ ہمارے فلاز ہیں یا کمزوریاں ہیں, تو ان ایریاز کو میں خان کے سامنے آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ ان کو ہم نے کیسے فل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جی دیکھیں, خان صاحب سے ہم نے ایک چیز سیکھی تھی, یا شاہد ہٹک صاحب یہ بتائیں, تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھی, وہ بھی ختم ہو گئے, عمران خان نے منع کر دیا کہ اب مزید مذاکرات نہیں ہوں گے. تو عمران خان تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں جیل میں, پھر حل کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب مذاکرات بھی نہیں ہے, اب کون سا آپشن سمجھتے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں گے؟ ایسا کیا کریں گے آپ کہ عمران خان باہر آ جائیں اور دوبارہ الیکشن ہو جائیں, ایسی کوئی چیزیں ہو جائیں؟ کیا آپشن ہے عمران خان کو باہر لانے کا؟ جی دیکھیں, میری خواہش تھی, میں قومی اسمبلی میں ایک تقریر کرنا چاہ رہا تو انشاءاللہ کروں گا, اور میں قوم کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کہ جو اس ٹائم جیل کے اندر جو ان کی سچویشن ہے, یہ صرف پہلی دفعہ نہیں, تاریخ میں جتنے بھی آپ بڑے بڑے لیڈرز دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہے. ابھی میں نہیں بتانا چاہتا آپ کے چینل سے, لیکن میں اپنے قومی اسمبلی کی تقریر میں بتاؤں گا. میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے, اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرح ایک ہی لیڈر تھا, ان کو سیم آفرز, یہی پوزیشنز, لیکن انہوں نے جو کلمہ حق کی آواز بلند کی تھی تو ان کو سزا ملی تھی. تو ابھی دیکھیے, عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کلمہ حق کی آواز بلند کی ہے, تو عدالتیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کمپرومائز ہے, کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن ہمارا لیڈر عمران خان صاحب جو ہے, اس کا یقین اتنا پختہ ہے اپنے رب کے اوپر, اور ان کا یقین ہے اپنے عوام کے اوپر. دیکھیں, عمران خان صاحب کی آپ کو ایک تاریخی جو گفتگو تھی یا تقریر تھی, آپ کو یاد ہوگی, عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنی عدالت سے توقع ہے کہ مجھے انصاف دیں گے. اس نے اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری قوم مجھے انصاف دے گی. تو قوم سے توقع ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو انصاف دلانے میں مدد کرے گی. قوم 24 نومبر کو نکلی, پھر جو ہوا سب نے دیکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کال دی جائے, دوبارہ اسی طرح قوم نکلے گی؟ اس سے زیادہ نکلیں گی. جی دیکھیں, عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم یا اس کرسی سے بہت آگے چلا گیا ہے. لوگوں کو ابھی حقیقی آزادی کا جو مقصد تھا, یا جو حقیقی آزادی کا جو بیانیت ہے عمران خان صاحب کا, وہ ہر ایک بندے کے دل اور دماغ میں جگہ کر گئی ہے. تو عمران خان صاحب جب بھی کال دیں گے جیل سے, دیکھیں ہم سے بہتر چیزیں سمجھتا ہے خان تقریباً 28-29 سال اس کی پالیٹکس ہے, وہ بڑا نیچے سے اوپر تک گئے پالیٹکس میں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے. جی دیکھیں, عمران خان صاحب کی ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی, ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے
وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایسے مارچز میں، پروٹیسٹ میں. تو ان کو جب لگے گا کہ یہ ٹائم ہے دوبارہ کال اچھا دیں. شاید ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ فروری تقریباً سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مارچ میں ویسے روزے ہیں، تو 8 فروری کو تو جلسہ ہے، کیا فروری میں کوئی مارچ کرنے جا رہے ہیں، لانگ مارچ دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ روزوں میں تو یہ پاسبل نظر نہیں آتا کہ لوگ روزہ رکھ کے نکلیں گے، اس طرح شیلنگ کا سامنا کریں گے، اور پھر مارچ کے بعد اگر بات جاتی ہے تو 2-3 ماہ بات آگے چلی جاتی ہے. دیکھیے اصل میں خان کے ساتھ ملنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ ان کی آگے کیا ڈائریکشن آتی ہے، ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی دیکھیے ابھی اگر آپ ہمارے یا 3-4-5 ہمارے جو دوست ہیں پارٹی کے، اگر ان کی ذات کے حوالے سے آپ دیکھیں تو لاسٹ رمضان سے لے کے اب تک جو رمضان قریب ہے، ہم کے پی میں مختلف ایریا میں 267 پروٹیسٹ کر چکے ہیں. 267. 267 آن دا ریکارڈ. آپ نے زیادہ کور بھی کیے ہیں پورے ہوں رمضان میں. آپ کو یاد ہوگا آپ ہمارے ساتھ تھے، جی، آپ نے کور کیے. دیر گئے، کرک کرک گئے، گئے، کوہاٹ کوہاٹ گئے. گئے. تو اسی طرح کچھ میں تو ہم نہیں گئے پشاور والے، تو آپ نے کچھ تو آپ نے کور کیے. اس کی مطلب پچھلے ایک سال میں 267 آن دا ریکارڈ ہم نے پروٹیسٹ کیے. کچھ میں فزیکل خود موجود تھے، کچھ میں نہیں تھے موجود. تو یہ نہیں کہ ہم نے تحریک کا جو ہے ہماری وہ یا کمزور ہے یا تحریک دوبارہ اٹھ نہیں سکتی، بالکل اٹھ سکتی ہے. وہ نیپولین کا مجھے ایک سینگ یاد آ رہا ہے کہ یو مینج دی تھنگ یو لیڈ دی ورلڈ. تو اگر ہم تھوڑی سی چیزیں اپنی مینج کر لیں تو انشاءاللہ یہ تحریک دوبارہ اس سے زیادہ توانا اٹھے گی. اور دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے، عمران خان صاحب قوم کا لیڈر ہے، وہ کال دے گا. لیڈر ہو، لیڈرشپ ہو نہ ہو، کوئی میٹر نہیں کرتا، قوم نکلتی ہے. دیکھا آپ نے دیکھا کہ 26 کو جس طریقے سے اسلام آباد انٹری ہوئی، آپ نے وہ جمع غفیر دیکھا. جی دیکھیے ہم کوئی گوریلا فوج نہیں تھے، نہ ہم کوئی اپنے ساتھ گوریلا لوگ لے کے آئے تھے. جی دیکھیے جب فائرنگ شروع ہوئی، گولیاں چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو زخمی کیا گیا، تو اس سے آگے جی اسے کیونکہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ نے، اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تو جب ہم گولی چلاتے تو پھر مقابلہ ہوتا. تو ایک خالی ہاتھ ہے تو پھر تو انہوں نے گولیاں جو تھی آپ سمجھتے اس کے باوجود دوبارہ سے اگر کال دی جاتی ہے لوگ نکل آئیں گے؟ جی دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی میری بھی خواہش تھی، میں نے پارٹی کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا. جی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد انٹری ماریں، اس کے علاوہ بھی پلان ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ پلانز ہیں. تو اس کے اوپر ابھی ہمیں کام کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ پارٹی کی قیادت کے ساتھ میں اس دفعہ میں انسسٹ کروں گا. جو پلان میرے ذہن میں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ پارٹی کو کنونس کروں کہ جو پلان میرے ذہن میں ہے اب اس کے اوپر کام کرے، تو انشاءاللہ یہ اس سے فائدہ ہوگا. کون سا پلان ذہن میں رکھے بیٹھے ہیں؟ وہ میں اسی ٹائم بتاؤں گا. دیکھیں کچھ چیز سرپرائز ہوتی ہیں، ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بامسلح لوگوں کو لے کے آئیں گے یا کوئی ہم ایسا کریں گے. جی تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک ہی ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوگا. جب بھی کریں گے، جدھر بھی کریں گے، گولیاں جو ہیں اپنے سینے کے اوپر کھائیں گے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہمیں مسلح جتھا یا گروہ بنا دیں گے. جی دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان جو ہے اس سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں جتنا کوئی اور نہیں کرتا. ہم اس ملک کے وفادار ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. تو اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم تحریک انصاف کو ملیٹنٹ گروپ بنا دیں گے، بالکل نہیں. عمران خان صاحب نے 28 سالہ پرامن پالیٹکس کی ہے پاکستان میں، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا شاہد ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک پی کا آرڈیننس آتا ہے اور اسے دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، اب کوئی بھی سوال نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کچھ دکھا نہیں سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا. پی کا آرڈیننس بھی پاکستان میں آ گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے عمران ریاض خان، وہ برطانیہ چلے گئے ہیں اور یہاں جو چیزیں انہوں نے برداشت کی، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں پہلے تو میں اگر پی کا ایکٹ کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا، جی دیکھیں پی کا ایکٹ تو بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا میں موجود ان غیرت مند ان میڈیا میں موجود صحافی یا ہمارے جو رپورٹرز ہیں یا جو رپورٹ کرتے ہیں اور ان کی زبان بندی کی جائے، مطلب ان کی زبان کو تالا لگائے. جی دیکھیں میڈیا یا جرنلزم پروبیبلٹیز کے اوپر چلتی ہے، ذرائع کے اوپر ہوتی ہے. ابھی میں نے ایک بات میڈیا کے کسی بھی دوست سے میں شیئر کروں، لیکن اس کو میں یہ شرط لگا دوں کہ جی میرا نام نہیں لینا، تو ذرائع سے چلتے ہیں. اگر وہ خبر جو چل رہی ہو آپ کلیم کر دیں کہ جی فیک نیوز ہے، تو وہ میڈیا کا دوست یا جرنلسٹ یا جو رپورٹر ہے وہ کیسے جسٹیفائی کرے گا کہ جی یہ فیک ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کسی نے کہہ دیا کہ جی مشاد خٹک جو ہے وہ فیک نیوز دے رہا ہے، تو یہ کون جسٹیفائی کرے گا میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں یہ فیک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے جلد بازی میں غلط قانون سازی کی. جی دیکھ ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی جرنلسٹوں کے ساتھ کسی نے بھی پنگا لیا ہے، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ نہیں ہے، وہ منظر میں نظر نہیں آتے. دیکھیں پرویز مشرف کا زوال تب شروع ہوا جب میڈیا کے ساتھ پنگا لیا. نواز شریف کا زوال کب شروع ہوا؟ جب میڈیا کے ساتھ پنگا لیا. تو جو بھی میڈیا کے ساتھ پنگا لے گا نا تو میڈیا ان کو چھوڑے گا نہیں. اور رہی بات عمران بھائی کی، جی دیکھیں عمران ریاض جو ہیں وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں. وہ میڈیا میں جو ان کا کردار رہا ہے یا وہ جس طریقے سے بولتے ہیں یا
جو ان کا سچ بولنے کا انداز ہے، تو پوری پاکستانی قوم جو ہے عمران بھائی کو بے تحاشا چاہتی بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں عمران بھائی کو. اور اس کے علاوہ عمران بھائی جو ہے وہ چونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے. وہ ایک انتہائی نفیس، ایک انتہائی محب الوطن. آپ ان سے مشورہ کریں گے تو ہمیشہ آپ کو اچھی بات بولیں گے، کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کہ جس سے انسان کو نقصان ہو. کبھی کبھار میں بھی اکثر جب موقع ملتا ہے تو ان کو کال کرتا ہوں، کوئی چیز ہو تو ان سے مشاورت ہوتی ہے ان کے اوپر، تو ہمیشہ ایک اچھا مشورہ وہ دیتے ہیں. بالکل یہ ملک کا بہت بڑا لاس ہے. جی دیکھیں، جب عمران ریاض جیسے لوگ جو محب الوطن، جنہوں نے اس ملک میں 20-25 سالہ میڈیا میں رہ کے اس ملک کی خدمت کی ہو، ہمیشہ سے پاکستان سب بلازی پرچم کو کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اچھا امیج پیش کیا، جنگی حالات میں بھی انہوں نے جو جرنلزم کی، جس طریقے سے ہمارے وار اگینسٹ ٹیرر میں انہوں نے چیزوں کو پروموٹ کیا، سیاحت کو جس طریقے سے پروموٹ کیا، ہمارے آرم فورسز کو جب وقت آیا کیسے سپورٹ کیا، ان سب کے باوجود بھی اگر آج ان کو سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ آپ ہی چھوڑنے گئے تھے حج کے لیے، تو تب انہیں روک لیا گیا تھا، اور پھر آج وہ انلیگل وے سے جس طرح بھی پہنچے ہیں برطانیہ میں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت تو یہ تھا کہ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں نہیں جانے دیا جاتا حج کرنے کے لیے، لیکن آج حالات سے مجبور ہو کے، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے فیس کی، وہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی ایک بات یہ کہ ہجرت جو ہے نا، یہ سنت ہے. ہوں یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے. جب اللہ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت کریں تو انہوں نے ہجرت کی. جی دیکھیں، جدھر بھی جب بھی آپ کو جان مال کی تحفظ لینی ہو تو جی آپ پناہ بھی لے سکتے ہیں، آپ ہجرت بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں عمران ریاض جو ساری زندگی اس ملک میں رہا ہے، جو آزاد انسان، جو جس کو گھوڑوں کا شوق ہے، جو پہاڑوں میں پھرنا اس کو اچھا لگتا ہے، جس کو اپنے ملک سے پیار ہے، تو اگر وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے تو دکھ تو ضرور ہوگا ان کو. اور پھر ایسے طریقے سے کہ جیسے وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، یا بہت ہی بڑا اس نے کوئی ایسا غیر قانونی کام کر دیا اس ملک میں کہ جس کے سزا کا تعین نہیں کر پا رہے. اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو جان لیوا ٹیکس ہوئے ہیں، تو بالکل اچھا کیا عمران بھائی نے کہ چلے گئے. اچھا کیا. اچھا کیا. سر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کی راہ میں ان سے سوال ہوا ایک پروگرام میں، رکاوٹ کون ہے، تحریک انصاف یا مولانا فضل الرحمان یا کون؟ تو وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی رکاوٹ ہے مذاکرات کی راہ میں. تو کیا کہیں گے آپ؟ بانی پی ٹی آئی، عمران خان کی جب بات ہوتی ہے، اور آج اسٹیڈیم میں سب سے اینڈ پہ عمران خان کا جو انکلیئر ہے وہ بنا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب میچ ہوگا سب سے زیادہ رش اسی میں ہوگا. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، پہلی بات عمران، دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی اچار ڈالنا تھا یا ان کے ساتھ کوئی ہم نے جھپیاں ڈالنی تھی؟ مذاکرات تو ہوئی ان چیزوں کی رہی تھی، وہ عمران خان صاحب کی ہی. دیکھیں جماعت عمران خان کا ہے، نشان عمران خان کا ہے، پہچان عمران خان کا ہے، ووٹر عمران خان کا ہے، شہرت عمران خان کی ہے، پارٹی عمران خان کی ہے. اور پھر ایٹ دی اینڈ جس کہنے کے اوپر اگر فار ایگزامپل خان نے کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے اختیار دیا کہ آپ آگے جا کے بات کریں، اور ادھر سے کہہ رہے کہ جی وہی بندہ جس نے کمیٹی نوٹیفائی کی ہے مذاکرات کے لیے وہی رکاوٹ ہے. جی دیکھیں اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے ہمیں این آر او دے دیں. ابھی میں ان آفرز کے اوپر آپ کے ساتھ پھر کوئی پروگرام کروں گا، مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں پبلک کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمارے جو مین مقصد ہے اس کو نقصان پہنچ جائے. دیکھیں عمران خان صاحب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں اور خاموش بیٹھ جائیں، اور اس چیز کی وہ گارنٹی چاہتے ہیں، اور ایسا ہونے والا نہیں. دیکھیں عمران خان اس نے زندگی کے 28-29 سال جدوجہد اس لیے کی کہ وہ آ کے بنی گالا میں جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے خاموشی سے. جی دیکھیں مینڈیٹ تو انہوں نے ہمارا چرا لیا ہے، بالکل چرا لیا ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور وہ تحریک چلاتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے روکنا یہ خان نہیں مانے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.